السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ساتھیوں، آج میں بہت ہی انمول اور قیمتی تحفہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز تہجد میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں اور ان تمام رازوں میں سب سے اہم راز جو ہے وہ کن کا راز ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے خاص اضافی عبادت ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ہے ایسا جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں ان کی دعا قبول کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اس کے لیے تہجد کے ذریعے بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ تم اللہ کو رات میں مناؤ، وہ صبح تمہیں روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ تہجد پڑھا کرو، اگر کوئی ملے یا نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں، فرش پر ہاتھ اٹھاؤں گے، عرش پر اللہ کو پاؤں گے۔ تہجد کی نماز میں آنکھ سے آنسو گرنے والا اللہ کے پاس قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر تہجد کی نماز لازم ہے۔ تم سے پہلے یہ صالحین کا شیوا رہا، خدا کے قرب و خوشنودی، گناہوں کی معافی، گناہوں سے باز رکھنا اور اپنے پڑھنے والوں کو بیماریوں سے باز رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تہجد کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اس کی خوشنودی ملتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے شفا ملتی ہے۔ اسی تمام فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور سلف صالحین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر کسی دن تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو اپنے نفس کو سزا دیتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اس پر اتنا افسوس کیا اور اپنے آپ کو اتنا سزا دی، اس غلطی کی بنا پر پورے 1 سال تک رات کو نہیں سوئے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تمام علوم و حقائق سب فنا ہو گئے، صرف نماز تہجد ہی نے ہمیں فائدہ دیا اور یہی ہماری مغفرت کا سبب بنی۔ تو اللہ کا مقرب اور محبوب بننے کے لیے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ خالق و مخلوق کی نگاہ میں قابل قدر ہو۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ تہجد کو لازم پکڑے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، عطار ہو
رومی ہو رازی ہو یا غزالی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سحر گاہی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے تہجد کے آنسو، تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔